لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اپنے بھی خفا مجھ سے پائے بھی نہ بھول، اپنے بھی خفا مجھ سے پائے بھی نہ بھول. قُلْ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. صدق اللہ العظیم. صدر گرامی قدر حضرات علماء کرام، پشاور کے غیور سنی نوجوان ساتھیوں، میری تقریر کا کوئی باقاعدہ پروگرام نہ تھا. شاہ صاحب کے ساتھ اور شاہ صاحب کے حکم پر میں چلا آیا. میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، یہ آیت کریمہ 12 صفر سن 2 ہجری کو نازل ہوئی، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 13 سالہ مکی دور کو کفار کے ظلم و ستم، کفار کی ایذا رسانیہ، کفار کی تکالیف کو برداشت کرنے کے بعد جب رب کائنات نے اپنے حبیب اور حبیب کے حبیب صحابہ کو، میں جو مقرر ہوں اور نہ اس وقت اتنا وقت کی تصویر سے آپ سے اس موضوع پر بات کی جا سکے، مجھ سے قبل یہ ذمہ لگا دیا گیا ہے وہ 8-12 جناب لیا گوندر جنگ اور کراچی کے بارے میں کئی سال سے جو واقعات رونما ہو رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ معلومات پیش کروں. کراچی اور پورے ملک کے اندر یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے کہ جو آج رونما ہو چکا ہے، بلکہ یہ 30 اور 40 سال سے ایک منظم منصوبے کے تحت، ایک منظم مقاصد کے تحت یہ سلسلہ یکم محرم کے نام سے اور اس کے بعد پھر 9 اور 10 محرم کو اور اس کے بعد پھر سیوا کے آخری تک پورے ملک کے اندر ایک دورانی سلسلہ شروع ہو جایا کرتا ہے. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے موجودہ ارباب اور اقتدار بھی اس زمن کے اندر نہ صرف شرک و عجز کے کام لے رہے ہیں، بلکہ میں تو عمل نہیں کہوں گا کہ ان کے مقاصد کے اندر معید اور معامل برکت سامنے آ رہے ہیں. آپ کے علم میں ہوگا آپ کے سامنے جنرل ضیاء صاحب کی جب حکومت برسر اقتدار آئی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسلامی نظام مصطفیٰ کے نام سے جو تحریک چل رہی تھی
کے مقاصد کو برقرار لاتے ہوئے ہجری سال سے سال شروع کرنا چاہیے تھا، اور یکم محرم الحرام کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے چھٹی کی جائے اور یوم کو غم کے طور پر منایا جاتا ہے، کیونکہ اسلام میں سب سے بڑے خلیفہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور پوری دنیا کے اندر آب و داؤد کا چکر اور پوری ان راستے عوامل کے سازشوں کے شریک کار ہو شہید ہوئے، لیکن افسوس میں کہنا پڑتا ہے کہ بجائے انہوں نے 10 محرم کو جو صرف پورے ملک کے اندر ایک چھٹی مانی جاتی ہے، اس کے ساتھ انہوں نے 9 محرم حرام پیدا کر دیا، اور 2 دن باقاعدہ انہوں نے اہل تشریعوں کو دے کر کے یہ ثابت کرنا چاہا اور کرنا چاہا اس ملک کے اندر 99% بلکہ 98% جو سنی ہیں وہ 2% کے سامنے مغلوب ہو چکے ہیں۔ 1921 کے بعد سے لے کر کے 1932 تک جو ہمارے سامنے رائے شماری آتی ہے، اس کے مطابق پورے برصغیر ہندوستان کے اندر صرف 2 سے لے کر 3% شیعہ آبادی موجود ہے، لیکن آپ اگر آپ چاہے پشاور میں ہو یا پہاڑ میں بادشاہ میں، یہ ان کی کسی خطے میں یہ کہ محرم کو ایسا محسوس ہوتا ہے، آپ بارات کس طرح آپ دیکھیں، ذرائع ابلاغ کس طرح آپ دیکھیں کہ ہماری سنی اسٹیٹ کے بجائے شیعہ اسٹیٹ ہم نظر آتی ہے۔ ہم کسی کا حقوق سرا کرنا نہیں چاہتے، کسی کی مذہبی آزادی ہم چھیننا نہیں چاہتے، لیکن اگر کوئی شخص مذہبی آزادی کے اندر اپنی سیاست میں چلانے کی کوشش کرتا ہے اور اس طور پر اپنے عقائد کو 98% مسلط کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ ناقابل برداشت ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ الذین هم مفاتیح الرحمة ومصابیح الغرر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم
الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. صدق الله مولانا العظيم. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال قال قائل الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدر اجلاس جانشین محدث اعظم سید بنوئی، ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، بالغ التقریر مائیوں، بہنوں اور بیٹیوں، آج 22 اکتوبر 1987 ہم یہاں پشاور میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں۔ میں نے احباب کے اصرار پر کل بعد نماز عشاء ایک پروگرام میں شرکت کا وعدہ کیا تھا، لیکن ابھی چند روز پہلے جب میں ماریشس اور انڈیا کے سفر سے واپس لوٹا ہوں تو ہمارے عزیز مدنی صاحب نے اصرار کیا کہ میں یہاں 22 اکتوبر کو بعد نماز عشاء کی نشست میں بھی حاضری دوں، اور مجھے یہ معلوم کر کے خوشی ہوئی کہ آج اس پروگرام کو اسلام کے ایک کاملہ کردار کی طرف منسوب کیا گیا ہے جو جنس کے لحاظ سے عورت ہے، لیکن عظمت کے لحاظ سے ان گنت مرد بھی اس کی رفعت کے رشک کرتے ہیں۔ یعنی مخدومۃ المسلمین، ام المؤمنین، عفیفہ کائنات، حبیبہ حبیب خدا، صدیقہ بنت صدیق، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، میں سیرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے آج آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اسلام میں
اسلامی تعلیمات نے عورت کو کیا مقام دیا؟ میرے لیے یہ بات بھی مجھے مسرت ہے کہ آج کے سامعین میں میری ماں بہنیں اور بیٹیاں بھی ہیں، اگر ان کو آج کے اس پروگرام کے حوالے سے اپنی پہچان ہو گئی اور انہوں نے اسلامی تعلیمات کے حوالے سے اپنا تشخص معلوم کر لیا، تو یہ میری بڑی خوش قسمتی ہو۔ کتاب اللہ کا جو حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ نے کامیابی کا جو معیار معین فرمایا ہے، اس معیار پر پورا اترنے کے لیے مرد و عورت میں کوئی فرق نہیں رکھا گیا۔ برابر کے انداز تخاطب میں دونوں کا تذکرہ ہوا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، صاحب ایمان مرد، صاحب ایمان عورتیں، سچے مرد، سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، اللہ سے ڈرنے والے مرد، اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، روزے رکھنے والے مرد، روزے رکھنے والی عورتیں، اپنی آبرو کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی آبرو کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ نے بہترین اور بہت بڑا اجر دیا۔ اس کے معنی یہ ہوئے اسلام، ایمان، سچائی، خوف خدا، صدقہ، صبر، صیام اور ذکر اللہ، عفت اور عصمت کے وہ جوہر جو انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے قرآن کریم نے بیان فرمائے ہیں، ان میں مرد و عورت کی کوئی تخصیص نہیں کی گئی، یہ عظمتیں دونوں بیان پر حاصل کر سکتے ہیں۔ مرد یہ سوچ کر اپنی برتری نہیں ظاہر کر سکتا کہ چونکہ میں مرد ہوں، ان خوبیوں میں میرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اور یہ سوچ کر احساس برتری میں مبتلا نہ ہو کہ میں صنف نازک ہوں، عظمت کے اس معیار پر پورا اترنا میرے بس کی بات نہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔
یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے اس کے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں عظمتوں کے حصول میں جنس کا بھی آگے نہیں آتا۔ عورت ترقی کرے تو خدیجہ الکبریٰ بنتی ہے، عورت جب ترقی کرے تو عائشہ صدیقہ بنتی ہے، عورت جب ترقی کرے تو زینب، حفصہ اور ام حبیبہ بنتی ہے، اور مرد جب زوال پر اترے تو ابو جہل بنتا ہے، مرد جب پستی میں چلا جائے تو ابو لہب بنتا ہے، عتبہ بنتا ہے، ولید بنتا ہے۔ جنس حصول عظمت کی راہ میں رکاوٹ نہیں۔ سیدہ رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہا ہماری تاریخ کا بڑا کامیاب کردار ہے۔ یہ بھی اپنے علم، فضل اور تقوی کے لحاظ سے اتنا بلند مقام رکھتی ہے کہ ان کے حلقے میں ہزاروں علماء قرآن و حدیث سمجھا۔ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ ہم اثر ہیں گے، ایک مرتبہ کہنے لگے رابعہ تمہارے زہد، علم اور تقوی کا تو میں معترف ہوں، لیکن کبھی سوچا تم نے کہ عورت جتنی بلند ہو جائے مرد کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ کوئی عورت نبی نہیں بنی۔ آج آدم تا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء مرد تھے، عورتوں میں سے کوئی نبی نہیں بن سکتی۔ یہاں ضمن ایک بات کہتا ہوں، جنس کے اعتبار سے کوئی عورت بھی نبی نہیں بن سکتی، اور جنس کے اعتبار سے کوئی نوری بھی نبی نہیں بن سکتا، اور جنس کے اعتبار سے کوئی ناری بھی نبی نہیں بن سکتا، یہ یاد رکھنا۔ اور جن نادان دوستوں کو یہ فکری ٹھوکا لگی ہے کہ وہ نبوت و بشریت کو متضاد سمجھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نبوت اور بشریت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ میں یہ نہیں کہتا، آپ کو معلوم ہے، لیکن غیر شعوری طور پر اگر میں ان سے حسن ظن رکھوں، غیر شعوری طور پر وہ نبوت کا انکار کر رہے ہیں، اس لیے کہ کوئی غیر بشر نبی نہیں بنا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسان نبی بنے۔ نوریوں میں سے کوئی نبی نہیں بنا، ناریوں میں سے کوئی نبی نہیں بنا، عورت بھی کوئی نبی نہیں بنی۔ حسن بصری نے کہا رابعہ سے، کبھی سوچا تم نے کہ یہ عظمت صرف مردوں کو میسر آئی؟ حضرت رابعہ نے فرمایا میں نے سوچا بھی ہے، غور بھی کیا ہے، اور اللہ کا شکر بھی ادا کیا۔ یہ سوچ کر کبھی میں کمپلیکسز میں مبتلا نہیں ہوئی، احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہوئی۔ میرے لیے یہی عظمت کیا کم ہے کہ عورت نبی بن نہیں سکتی، نبیوں کو جان تو سکتی ہے۔ عورت نبی کی ماں ہے، اور بیٹا کتنا ہی بلند ہو جائے ماں بہرحال ماں ہوتی ہے۔ بیٹا کتنا ہی بلند ہو جائے ماں تو بہرحال ماں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقے میں وہ خاتون آئی کہ جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا، اس کی کوکھ سے پیدا نہیں ہوا۔
ہوئے تھے، اس کی کوکھ سے جنم نہیں لیا تھا، صرف دودھ پیا تھا۔ سیدہ حلیمہ بڑی خوش نصیب ہے، بڑی خوش نصیب ہے۔ حلیمہ نے اپنے محبوب محمد کو اس وقت دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسند آرائے رسالت حاضر ہوئی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے راستہ دے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے احترام سے اس کو ویلکم کا، خوش آمدید کا، نبیذ تمر کا پیالہ پیش کیا، اور حلیمہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ماتھا چوم لیا، خیر خیریت پوچھی، خیر خیریت پوچھی، اور اس میں ایک سوال یہ بھی کیا کہ آپ کے بچپن کی ایک ادا میرے ذہن میں سوال بن کر رہ گئی، آج میں اس کی وضاحت چاہنے آئی ہوں، آپ کی خیریت بھی معلوم کرنے آئی ہوں، آپ کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے بھی آئی ہوں، اپنے دل کو سکون پہنچانے بھی آئی ہوں، اور آپ سے ایک وضاحت بھی طلب کرنے آئی ہوں۔ محمد، آپ جب بچے تھے اور میرا دودھ پیتے تھے تو آپ نے ہمیشہ دائیں حصے سے دودھ پیا، میں نے کوشش بھی کی تو کبھی آپ نے بائیں حصے سے دودھ نہیں پیا، حالانکہ آپ بچے تھے، ایسا کیوں ہوا؟ فطرت نے حلیمہ کو پکار کے کہا، حلیمہ، نبی بچپن میں بھی دیوانے نہیں ہوتے، فضانے ہوتے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کا سگا بیٹا اور میرا رضائی بھائی عبداللہ بھی تو انہی دنوں دودھ پیا کرتا تھا، تو اللہ کی مرضی یہ ہوئی کہ ایک حصہ میرے لیے مخصوص ہو جائے، دوسرا حصہ میرے بھائی کے لیے مخصوص ہو جائے، تو مشیت ایزدی کے مطابق میں دائیں حصے سے دودھ پیتا تھا، میرا بھائی عبداللہ بائیں حصے سے دودھ پیتا تھا، اس میں حیرت کی کون سی بات ہے؟ وہ اپنے حصے سے پیتا تھا، میں اپنے حصے سے پیتا تھا۔ حلیمہ کہنے لگی، یہی تو بات پوچھنے کی ہے کہ عبداللہ تو کبھی کبھی آپ والے حصے سے بھی دودھ پی لیتا تھا، میں کوشش بھی کرتی تو کبھی آپ نے عبداللہ والے حصے سے دودھ نہیں پیا۔ رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں عبداللہ تو میرے حصے سے دودھ پی سکتا تھا، لیکن مجھے اللہ نے ایسا نہیں کرنے دیا، اس لیے کہ میں دنیا میں عدل و انصاف کا عالم بلند کرنے آیا، میں دنیا میں عدل کا سبق دینے آیا ہوں۔ اگر میں اپنے بھائی کے حصے سے دودھ پی لیتا تو شاید کسی کو یہ خیال آتا کہ جو اپنے بھائی سے انصاف نہیں کر سکتا وہ دوسروں کو کیا انصاف کا سبق پڑھائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت، نعرہ صحابہ۔ عدل کا وہ معیار، انصاف کی وہ کسوٹی جو میں نے دنیا کے سامنے پیش کرنی تھی، اللہ نے اس کسوٹی پر بچپن میں بھی مجھے قائم رکھا۔ حلیمہ چلی گئی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ نے بڑا رسپانس دیا، اسے بہت احترام کیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سگی ماں تو مجھ سے بچھڑ گئی، آمنہ تو میں نہیں پا سکا، وہ تو بچپن میں مجھ سے بچھڑ گئی، لیکن میں نے حلیمہ کا دودھ پیا، میرے دل میں جب حلیمہ کے لیے اتنا احترام ہے تو سبھی ماں کے لیے اتنا احترام ہو۔ اس سے آپ نے اندازہ فرمایا کہ سید ولد آدم، امام الانبیاء والمرسلین، خلاصہ کائنات، محبوب رب العالمین، ان کے احساسات کا یہ عالم ہے، ان کے دل کی دنیا میں ایک ماں کا کیا مقام ہے، جو اپنی رسائی ماں کا اتنا احترام کرتا ہے، وہ سبھی ماں کا کیا احترام کرے گا۔ ماں کا حال ماں ہوگی، بیٹا کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، تو عورت کے لیے یہ اعزاز کوئی کم ہے کہ وہ انبیاء کی ماں ہے، اس کی کوکھ نے پیغمبروں کو جنم دیا، یہ اعزاز کیا کم ہے؟ میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں، اللہ تمہیں اپنے شاندار ماضی سے نسبت عطا کرے۔
میں صرف دعا کر رہا ہوں اور کیا کروں. اے کاش کہ میں آپ کے لیے عملاً کچھ کر سکتا. مدنی صاحب اس میں ہم قصوروار. ہم نے عورت کو کچن کے لیے مخصوص کر دیا. کچن کے لیے کہ آپ جلائے گیلی لکڑیوں کو جلائے دھوئیں میں جلے دن بھر اور آپ کے بچوں کو پالیں اور آپ مصلے پہ نماز پڑھیں ذکر کریں جہاد کریں مسجد میں تلاوت کریں اور اس کے لیے نہ سوچیں کہ اس کی عاقبت کیسے بنے گی. آج ایک بات کہتا جاؤں اگر کل چولہا خشک رہے تو مجھ پہ ناراض نہ ہونا. عورتوں کی ڈیوٹی میں یہ بات ہے ہی نہیں کہ وہ آپ کے لیے کھانا بنائے. ٹوٹ لیجیے اور ہمارے پاس عورت کی خاندگی ذمہ داریوں میں یہ بات ہے ہی نہیں سرے سے کہ وہ آپ کے لیے کھانا بنائے آپ کے کپڑے دھوئیں. پوچھ لیجیے علماء یہاں تک کہ اگر کوئی خاتون یہ کہے کہ چونکہ میری صحت ٹھیک نہیں رہتی میری صحت اجازت نہیں دیتی میں آپ کے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی شریعت اس کو مجبور نہیں کرتی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون کہتا ہے اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے دائی کا اہتمام کرو اپنی بیوی کو مجبور نہیں کر سکتے. اسلام نے اس کو پانی نہیں بنایا. اسلام نے اس کو کنیز نہیں بنایا. میں نے عیسائیوں کے سامنے شارٹ میں ابھی اس سفر میں بھی ایک ایسا اجتماع تھا کہ جس میں عیسائی خواتین بھی سننے کے لیے آئی تھی اور ان کے متعلق اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے. میرا دعویٰ یہ تھا پوری دنیا کے نظریات میں اسلام نے عورت کو جو مقام عطا کیا ہے میں دعویٰ کرتا ہوں دنیا کا کوئی نظریہ اس مظلوم جنس کو مقام عطا نہیں کر سکتا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. اور میں نے عیسائیوں کو دعوت فکر دیتے ہوئے کہا ہاں یہ بات مکمل کرتا تھا یہ آپ کے لیے کھانا پکاتی ہے نا اس کا احسان ہے. آپ یہ مت سمجھنا کہ اس کی ذمہ داریوں میں یہ بات شامل ہے یہ اس کی مہربانی ہے. تو آخر کھاتا ہے اسے جیسے کہ بنایا یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ آپ کے لیے کھانا بنا کے آپ کے سامنے رکھ دیتی ہے. اس کی ڈیوٹی میں یہ بات شامل نہیں ہے. میں تو مطلب اور کی بات ایک مسلمان اے کاش کہ یہ اپنے مقام سے لگے. پتہ نہیں اسے کس کی نظر لگ گئی اسے کس کی نظر لگ گئی یا اپنے مقام سے گر گئی. اسلام تو مطلق عورت کو بھی وہ مقام عطا کرتا ہے کہ دنیا کا کوئی نظریہ آتا ہے. میں نے عیسائیوں کو کہا تم جسے مادر میری کہتے ہو تم نے اسے کیا مقام دیا. یہودیوں نے حضرت مریم کو گالیاں دی اور کی سیلف ریسپیکٹ کو ڈیمیج کیا. سب سے پہلے حضرت مریم کے کردار پر پتھر مارنے والے سنگباری کرنے والے یہودی اور آپ تم نے مسلمانوں کے مقابلے میں یہودی کو گھر لگا لیا. عیسائیوں کا سب سے بڑا اجارہ دار امریکہ یہودیوں کا بارگزار بنا ہوا. امریکہ کی سیاست کا پہیہ رک جائے اگر یہودی ہاتھ کھینچ لیں. امریکہ کا پریزیڈنٹ وہی بنتا ہے جسے یہودی سپورٹ کرے. تمہاری بدحالی کا تو یہ حال ہے تمہاری بدانجامی کا یہ حال ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے حضرت مریم کو گالیاں دی جنہوں نے سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عزت نفس پہ حملہ کیا آج مسلمانوں کے خلاف تم نے انہیں گلے لگا لیا. لیکن ایک اسلام ہے محمد عربی کا قرآن ہے
لیڈرشپ کو چمکانے کے لیے آپ کے سامنے جذباتی باتیں کروں، آپ کو ناروں میں پھٹکاؤں، لیکن میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں اپنی آخرت کو سامنے رکھ، دنیا کا چند روزہ کھیل ہے، ختم ہو جائے گا، ہم سب نے اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے۔ خدا کی قسم یہ ڈرایا جا رہا ہے آپ کو ریگر بنا رہا ہے، آپ کو یہودی بنا رہا ہے، آپ کے پیچھے عیسائی ڈوری کھینچ رہے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو مجھے بتائیے عیسائی آپس میں کیوں نہیں لڑتے؟ قادیانی آپس میں کیوں نہیں لڑتے؟ تمہیں لڑا لڑا کے تباہ کیا جا رہا ہے۔ ہمارا حال وہی ہے جو ڈربے میں بند مرغے بیچارے، ذبح سب کو ہونا ہے لیکن ذبح ہونے سے پہلے لڑتے بھی نہیں ہیں۔ دیکھا مرغے میں یہ ہو گیا، وہ ذبح ہونے سے پہلے لڑتے ہیں، تب ایک دوسرے کو لڑتے ہیں، سارے بند ہیں ڈربے میں، ذبح سب کو ہونا ہے لیکن ذبح ہونے سے پہلے لڑتے ہیں۔ فرمایا اپنی منکان سے ہلکا کس رہے ہیں جان کا، اپنی منکان سے ہلکا کس رہے ہیں جان کا، تاج اوپر سے رہے سیاد کے اقبال کا۔ وہ بٹیرے پھنسے ہوئے تھے نا جال میں، تو جال کے دھاگوں کو چونچ سے پکڑ کے کھینچتے تھے، وہ تو اس لیے کہ ٹوٹ جائے، لیکن وہ جب کھینچتے تھے تو گانٹ پکی ہو جاتی۔ وہ جو تاروں کو کھینچتے تھے نا چونچ سے، اس سے کیا ہوتا تھا؟ گانٹ پکی ہو۔ تو کوئی صاحب نظر کھڑا تھا، اس نے کہہ دیا اپنی منکان سے ہم کا کس رہے ہیں جان کا، ادھر سے اس نے چونچ سے پکڑ کیے تار، ادھر سے اس نے وہ اپنی طرف کھینچتا ہے، اپنی طرف کھینچتا ہے، گانٹ پختہ ہوتی جاتی ہے، تار اوپر سے ہے سیاد کے اقبال کا، اور شکاری دور کھڑا مسکرا رہا ہے، اور کھینچو اور کھینچو، تم جتنا کھینچو گے اتنے پختہ پھنسو گے۔ لگا دیا گیا ہے وائٹ ہاؤس سے سارے عالم اسلام پر شعلے پھینکے جا رہے ہیں، انگارے بچھائے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود محمد عربی کا قرآن ہے جو فکر و نظر کے چوراہے پر حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کی فتح کا پرچم اونچا کیے ہوئے، اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں، عیسائی کا طرز عمل کیا ہے، اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ عیسائیت کی دنیا میں اسلام کے خلاف کون کون سے محاذ کھول رکھے ہیں۔ قرآن کریم نے 1400 سال سے دفاعی محاذ پر دلائل پیش کیے، اور وہ دلائل پیش کیے کہ قرآن کے دلائل کے سامنے یہودیت بھی مار کھا گئی، دشمنان اسلام نے آج تک قرآن کی ایک دلیل کا توڑ نہیں کیا۔ یہی تین ہمارا نا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، تمہارا اپنا ضمیر اس پر مطمئن نہیں، زبان سے تو کہتے ہو لیکن تمہارا ضمیر مطمئن نہیں ہوگا۔ اور قرآن کریم کا استدلال سنیے، قرآن پاک نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له كن فيكون۔ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کی مثل بس آدم جیسی ہے،
یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بدزبانی کرتے ہوئے کہا کہ یہ تو ہے ہی بن باپ کا، عیسیٰ کا باپ دکھاؤ۔ عیسائیوں نے کہا وہ اللہ، وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ قرآن نے کہا نہیں، خدا کا کوئی بیٹا نہیں ہو سکتا، نہ خدا کسی کا بیٹا ہو سکتا ہے، چاہے وہ کیا کہہ رہے ہو۔ قرآن پاک نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ یہودیوں تم عیسیٰ کا باپ پھر پوچھنا، پہلے اپنے باپ آدم کا باپ دکھاؤ۔ آدم کو تو آپ مانتے ہو نا، تو پہلے ان کا باپ دکھاؤ۔ عیسیٰ کے باپ پوچھتے ہو، تمہارے باپ کا تو باپ بھی نہیں، ماں بھی نہیں۔ حضرت آدم ماں اور باپ کے بغیر پیدا ہوئے۔ رب العالمین نے فرمایا خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ یہ تو اس کی تخلیق کے کرشمے ہیں، اس نے مٹی سے بنایا، فرمایا ہو جا تو آدم چلتا پھرتا انسان نظر آیا۔ جس نے بغیر ماں اور باپ کے آدم کو بنا دیا، جس نے بغیر ماں کے حوا کو بنا دیا، اسی پروردگار نے بغیر باپ کے عیسیٰ کو بھی پیدا کر دیا۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ وہ جب کسی بات کا ارادہ کر لیا کرتا ہے تو کون کہتا ہے وہ ہو جاتی ہے۔ اور سیدہ مریم علیہ السلام کی متعلق قرآن کریم نے یہ رویہ اختیار کیا ہے عزیز دوستوں کہ پورا قرآن میں صرف ایک سورت ہے جو کسی عورت کے نام پر نازل ہوئی ہے۔ مسلمانوں کے جذبات تھے کہ وہ خدیجہ الکبریٰ کے نام پر نازل ہوتی، سیدہ عائشہ صدیقہ کے نام پر نازل ہوتی، سیدہ حفصہ یا زینب کے نام پر نازل ہوتی، لیکن قرآن کریم کی وہ منفرد سورت جو کسی عورت کے نام پر نازل ہوئی ہے وہ حضرت مریم کے نام پر سورہ مریم ہے۔ میرے عزیز دوست، میں اس گفتگو کے حوالے سے یہ بتانے کی کوشش کر رہا کہ اسلام سب سے زیادہ عورت کی عظمت بیان کرتا ہے، اور اسلامی تاریخ میں عورت کا یہ کردار اور مقام ہے کہ سب سے پہلے اسلام کی صداقت کو ایک عورت نے تسلیم کی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اسلام کی سچائی پر ایمان لانے والی سب سے پہلے ایک عورت، اور اسلام کی آن پر جان دینے والی بھی سب سے پہلے ایک عورت۔ پہلی شہید اسلام کی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ محمد ضعیفہ جس کو دنیا کفر کے آدم خوروں نے مکے کے چوراہے پہ جکڑ لیا، رسیوں میں جکڑی ہوئی ہے اور دونوں پاؤں دو جانوروں کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ دنیا کفر کا آدم خور لیڈر مسٹر ابو جہل کہتا ہے سمیہ جان بچاؤ گی یا ایمان؟ سمیہ کہتی ہے صرف ایک جان، اللہ قیامت تک زندگیاں دیتا جائے تو میں ہر زندگی رحمت عالم کی صداقت پر قربان کرتا ہوں۔ تاریخ گواہ ہے دوستو، میری زبان میں اتنی قوت نہیں ہے کہ میں اس منظر کو بیان کر سکوں۔ دو جانور مختلف سمتوں میں دوڑا دیے گئے، سمیہ دو لخت ہو گئی، دو لخت ہو گئی سمیہ، لیکن اپنی زمین کے لیے دو آستانے تسلیم نہیں کیے۔ میری ماں بہنیں اور بیٹیاں سنو، تمہارا سر تو انتظار میں رہتا ہے کہیں کوئی جھنڈی لہراتی ہوئی نظر آئے تو یہ جھک جائے، کہیں کوئی بڑے سائز کی قبر ملے تو جھکنے کے لیے سر بے قرار ہے، کوئی
تو اگر میرا نہیں بنتا نہ دو. سمیہ سے سیکھ کہ تیرے سر کی کتنی قیمت. دو وقت ہو گئے سمیہ تاریخ کے صفحات پر اس کا کردار چمک چمک کر کہہ رہا ہے, گرج گرج کے کہہ رہا ہے کٹتا ہے میرا سر, لیکن اللہ کے سوا کسی کے آگے جھکنے نہ پائے. اسلام کی سچائی پر سب سے پہلے ایمان لانے والی ایک عورت, اسلام کی آن پر سب سے پہلے جان دینے والی ایک عورت. آگے سنیے, سب سے پہلے قرآن کی حافظہ ایک عورت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. اللہ کی بیٹی کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ قرآن کریم کو حفظ کرے. ہاں, بڑا کشٹ آیا مجھے. داخل کے 7 ادارہ بنایا ہے اصلاح المناط, جامعہ اسلامیہ میں, جہاں میرے شیخ حضرت مولانا محمد یوسف بنوری پڑھتے بھی رہے, پڑھاتے بھی رہے. بدر عالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پڑھاتے رہے. شاور کاشمیری رحمت اللہ علیہ نے جن کا سنگ بنیاد رکھا. مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جہاں شیخ الحدیث تھے. اس جامعہ میں آج سے 9-10 دن پہلے میں وہاں کھڑا اور فی الحال مولانا 1.5-2 لاکھ کا اجتماع. ہاں, بڑا اللہ کا کرم ہے ان مسلمانوں کا. وہ ہندو کے مقابلے میں جی رہے ہیں لیکن آپس میں متحد ہیں. ان کے دل مربوط ہیں, دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت چاہت. تو مجھے بتایا گیا کہ بچیوں کے لیے وہ ادارہ قائم کیا گیا. 7 سال کا کورس ہے اس کا. 7 سال کے بعد بچی دور حدیث سے فراغت کی سند بھی حاصل کر لیتی ہے, گریجویشن میں بھی سند حاصل کر گریجویٹ بھی بن جاتی ہے, اور 5 زبانوں میں لیکچرار اور داعیہ بھی بن جاتی ہے. عربی, اردو, انگلش, فرینچ اور گجراتی. 5 زبانوں میں وہ لیکچرار بھی بن جاتی ہے. انہوں نے کہا اس نقطۂ نظر سے ہم نے یہ ادارہ قائم کیا ہے کہ اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے عالمی سطح پر عورتوں میں جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کی تکمیل کے لیے یہاں سے مبلغات تیار کی. اللہ ہمیں توفیق دے کہ پاکستان میں بھی کوئی ایسا ادارہ قائم ہو سکے اور بچیوں کو قرآن و سنت کے علوم سے آراستہ کیا جائے. اس کا سب سے بڑا جہیز یہی ہے. بچی کا جہیز صوفہ سیٹ نہیں ہے, یہ صوفہ سیٹ ہوا, فرج ہوا, یہ دوسری چیزیں ہوئی. انہیں آپ زندگی کے لیے ضروریات میں سے شمار کر لیں, لیکن ایمان اور یقین کے لحاظ سے, دنیا اور آخرت کی رفعتوں کے لحاظ سے بچی کا سب سے بڑا جہیز یہ ہے کہ اسے قرآن و سنت کا علم دیا جائے. سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ کے رسول نے کون سا جہیز دیا؟ قرآن کریم کا علم اور دین کا علم. جو فاطمہ قرآن و سنت کے علوم کا جہیز لے کر آئی, اس فاطمہ کے آنگن میں حسن حسین جیسے بیٹے تیار. اور جو بیٹیاں ٹی وی اور وی سی آر لے کے آتی ہیں ان کے بیٹے ڈسکو ڈانسر تیار ہیں. بات کیجیے, وہ ماں کی خوب پہچان کرواتے ہیں کہ ہم آخر کس کے بیٹے ہیں. باپ کی بھی خوب پہچان کرواتے ہیں. بیٹی کے لیے قرآن و سنت کے علوم سے بڑا جہیز کوئی. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی بچی کو یہ جہیز دے سکیں. انہیں قرآن کریم کے علوم سے آراستہ کرو. قرآن کریم کی سب سے پہلی حافظہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کرتی تھی, میری کتاب زندگی میں اللہ نے جو ابواب ترتیب دیے ہیں جنت کی حوریں بھی تو مقابلہ نہیں کر سکتی. اللہ نے یہ عزت مجھے عطا فرمائی کہ میں باقرہ کی حیثیت سے رحمت عالم کے گھر آئی. باقی ازواج مطہرات
اللہ نے اپنے رسول کو میرا چہرہ دکھایا کہ خدیجہ کے بعد ہم نے تمہارے لیے یہ رفیقہ حیات منتخب کی. فرماتی تھی اللہ نے یہ عزت مجھے عطا فرمائی ہے کہ میرے بستر پہ کئی مرتبہ قرآن نازل ہوا. اللہ نے یہ عزت مجھے عطا فرمائی ہے کہ میں نے اپنی انہی آنکھوں سے جبرائیل امین کا نظارہ کیا. اور یہ عزت بھی اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے کہ کئی مرتبہ روح امین نے آ کر اللہ کے مستق سلام پہنچائے. جبرائیل امین نے آ کر رحمت عالم سے کہا محمد عائشہ سے کہہ دو کہ خدا سلام کہتا ہے. رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی تھی یہ انفرادیت بھی میرے حصے میں آئی کہ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا چھوڑ رہے تھے وصال فرما رہے تھے تو میری گود میں آرام فرما. پھر میرا حجرہ رحمت عالم کا دائمی مسکن ہو گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عدالت کے آخری ایام حجرہ عائشہ میں گزارے اور وہ اس قدر اللہ کو پسند آیا کیا کہ ہمیشہ کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی بسیرا ہو گیا, وہی ٹھکانہ ہو گیا. یہ روضہ اقدس جو ہے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ. فرماتی اللہ نے یہ عزت بھی مجھے عطا فرمائی کہ جب منافقین نے میرے کردار پر انگلی اٹھائی, میرے کردار پر جب کچھ برداری کی ہے تو دفاع میں خود رب العالمین میرا وکیل صفائی بنا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حافظے نے اس امت تک 2210 حدیثیں پہنچائی. کتنی؟ 2210 حدیثیں مروی ہیں سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. 2210 حدیثیں. اے کاش کہ میری بہنیں اور بیٹیاں 200 حدیثیں ہی یاد کریں. اگر 200 بہت زیادہ ہے تو 10 حدیثیں ہی یاد فرمائیں. 10 حدیثوں کا یاد کرنا مشکل بات. چھوٹی چھوٹی حدیثیں المسلم من سلم المسلم مسلمون من لسانه ويده قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی مختصر سی حدیث. اس طرح کی اگر 10 حدیثیں بھی یاد کر لیں تو فکر و نظر میں روشنیاں ڈیرے لگا لیں. اور صدیق کی بیٹی کے حادثے کا یہ عالم ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی فتح کی بات فرمایا عائشہ اللہ کا خوب تر انتخاب ہے کہ اسلام کا وہ حصہ جو نسوانی برادری سے تعلق رکھتا ہے, شریعت کے وہ ضابطے جو عورتوں کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں, ان میں سے اکثریت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایات میں اس امت تک پہنچی ہیں. گویا اللہ نے اپنے محبوب کے حلقہ ازدواجیت میں عائشہ بنت صدیق کا انتخاب کر کے اس امت کو شریعت کے ان ضابطوں سے بالا کر دیا جو نسوانی برادری سے تعلق رکھتے ہیں. 2210 حدیث میں سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حافظ سے اس امت کو پہنچی. میرے عزیز دوست, غزوہ بن مستلق سے واپسی ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک منافقین کی الزام تراشی اور بد زبانی پہنچی. ابن ابی, اگر آپ اجازت دیں تو چلو معاف کرتا ہوں, مگر ایک بات کہتا ہوں اپنے عزیزوں سے بقول شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ, دشمنی کرنی ہے تو ابو جہل سے سیکھو, دوستی کرنی ہے تو ابو بکر سے سیکھو. دشمنی میں ابو جہل سے بڑا کوئی نہیں اور دوستی میں ابو بکر سے بڑا کوئی نہیں. ابو جہل نے دشمنی یوں بھی بھائی کے کرتے وقت بھی کہنے لگا میرا گلا لمبا کر کے کھا تاکہ میرا سر فٹبال معلوم نہ ہو, پتہ تو چلے نا کسی بڑے کا سر ہے. اگر اسلام کا فرعون آخر میں محمد عربی کے مقابلے میں وہی مقام رکھتا ہوں جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون کا تھا, تو میرا سر لمبا ہو جا, میری گردن لمبی ہو, دیکھنے والے دعوت ہو رہے نا کہ کون کا سردار ہے. مرتے ہوئے بھی
کسی نے کافر بننا ہے تو ابو جہل بن جائے، دوست بننا ہے تو ابو بکر صدیق بن جائے، ابن ابی خدا کسی کو نہ بنائے۔ یہ ابن ابی وہی درجہ ہے جو مرد اور عورت کے بیچ میں ایک تیسرا درجہ ہوتا ہے۔ یہ کلمہ پڑھتا، بڑا لمبا کلمہ پڑھتا ابن ابی، داڑھی بھی تھی کلمہ، اور سب سے پہلے مسجد کے مقابلے میں عبادت گاہ کے نام کا کس نے مرکز اضرار بنایا؟ آج کل ہمارے ملک میں کچھ ایسی عبادت گاہیں ہیں کہ جن سے قرآن کے نسخے نہیں کلاشنکوف نکلتی۔ لیاقت آباد میں یہی ہوا نا شادی، لالو کھیت میں یہی ہوا نا۔ یہ مشاہدہ شاہد المنال ہے۔ میں یہ بات کرتا تو خواجہ صاحب نے تو بس ایسی بات کرتی ہے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ خود انتظامیہ نے جا کے عبادت گاہ کے نام سے جو مراکز بنائے گئے تھے وہاں سے کلاشنکوفیں نکالی، وہاں سے تلواریں نکالی، وہاں سے خنجر نکالے، گرنیڈ نکالے، اور ہم روز اول سے یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ مذہب کے نام پر جو لوگ سیاست کی گاڑی چلا رہے ہیں انہیں پہچانو، انہیں وہی مقام دو جو ان کا ہدف ہے۔ مذہب کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، مذہب زخم نہیں لگاتا، مذہب تو مرحمت۔ ہماری مساجد سے کبھی کلاشنکوف برآمد ہوئی؟ ہاں اب تو بہت ترقی ہو گئی، بہت ترقی ہو گئی، لانچر آ گئے۔ ہماری عیدگاہوں سے مساجد سے ہمیشہ قرآن و سنت کی آواز بلند ہو۔ اس سلسلے کا پانی ہے ابن ابی۔ قرآن پاک نے فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ۔ وہ بد نصیب جنہوں نے عبادت گاہ کے ٹائٹل میں، عبادت گاہ کے عنوان پر مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے کے لیے زرار کے مرکز تعمیر کیے، نقصان کے مراکز تعمیر کیے، جو مجاہدین اسلام کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، جو مسلمانوں میں تفرقہ ڈالتے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا یہ ہمارے نمائندہ نہیں ہے، یہ کفر کے نمائندہ ہیں، یہ اسلام کے خیر خواہ نہیں ہے، اسلام کے بدخواہ ہیں۔ اور اس سلسلے کا سب سے پہلا بانی ابن ابی، جبہ لمبا تھا، بندہ جبہ بھی لمبا تھا، کلمے بھی پڑھتا تھا، خود کو مومن بھی کہلاتا تھا، لیکن سب سے پہلے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بدزبانی کے تیر چلانے والا یہی بدبخت تھا۔ اسی نے مستلق کے غزوہ سے واپسی پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خلاف طوفان اٹھائے، الزام تراشی کی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زہریلا برا بننا سنا تو زخمی دل ہو کر گھر تشریف لائے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے حسب معمول اللہ کے رسول کو سلام عرض کیا، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و ملال میں چہرہ پھیر لیا۔ فرماتی ہے جس طرف رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پھرا تھا میں دوڑ کر اسی طرف گئی، وہاں جا کر میں نے سلام عرض کیا، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ دوسری جانب پھیر لیا۔ فرماتی اب تو میرے دل و نگاہ پر بجلیاں گر گئی کہ دونوں جہاں اس سے پھرے جس سے پھری تیری نظر، دونوں جہاں اس سے پھرے جس سے پھری تیری نظر،
نہ ہوا، میں نے اجازت لی کہ اپنے میکے چلے جاؤں، خیال تھا والد گرامی سے بات کروں گی، وہاں سے صورتحال پوچھوں گی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے گھر پہنچی، فرماتی ہیں میرے والد گرامی ابو بکر صدیق بھی قرآن سامنے کھلا ہوا ہے اور آنسو برس رہے ہیں، کچھ بولے نہیں، میں نے معلوم کرنا چاہا لیکن کچھ نہیں بولے۔ والدہ کے پاس گئی ہیں، وہ بھی حزن و ملال میں ڈوبی ہوئی ہے، ان کے ہاتھ سے بھی صورتحال کے متعلق کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ یہ تو ام مصطح کی زبان ہی پتہ چلا کہ ابن ابی کی پارٹی نے میرے کردار پر گھنونا الزام عائد کر دیا ہے۔ اس الزام کی ایک جھلک مجھ تک پہنچی، احساسات کی فراوانی میں بخار میں مبتلا ہو گئی۔ فرماتی ہے گھر آئی، مسلح اٹھا کر اپنے مکان کے اس حصے میں چلی گئی جہاں مکمل تنہائی اور اندھیرا تھا۔ گھبرائی ہوئی بیٹی کو مکان کے تنہائی کے حصے میں جاتا دیکھ کر ماں نے کہا بیٹی کہاں جاتی ہو؟ عائشہ نے کہا ماں ہائی کورٹ تو ناراض ہو گیا ہے، ذرا سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانے جا رہی ہوں، میں اس کی بارگاہ میں اپیل دائر کرنے جا رہی ہوں جہاں کسی کے آنسو رائے گا نہیں جاتے۔ رب العالمین کے حضور سجدائے ہوئی، عرض کیا یا رب العالمین یہ خوشی پائی کہ الزام کیوں لگایا گیا؟ الزام تو مجھ سے پہلے بھی معصوموں پر لگے، موسیٰ پر بھی الزام لگایا گیا، یوسف پر بھی الزام لگایا گیا، مریم پر بھی الزام لگایا گیا، اور آج تیرے محبوب کی عائشہ بھی اشک بار آئی ہے، آنسو کی برسات میں اپیل لائی ہے۔ الہ العالمین تو نے موسیٰ کی برات کا اعلان کیا، تو نے یوسف کی برات کا اعلان کیا، تو نے مریم کی برات کا بھی اعلان کیا، تو آج تیرے محبوب کی آبرو ابو بکر کی بیٹی یہ فیصلہ کر کے آئی ہے اس وقت تک تیرے حضور سے سر نہیں اٹھاؤں گی جب تک میری برات کا بھی اعلان نہیں ہوگا۔ ادھر صدیقہ نے اپیل دائر کر دی، ادھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا اجلاس طلب کیا، فرمایا ابن ابی کا گروپ جو کچھ کہہ رہا ہے اس سلسلے میں مجھے کیا کرنا چاہیے، میں تم سے مشورہ لینا چاہتا ہوں، رائے لینا چاہتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے صحابہ کرام فرد غم میں، شدت غم میں اس قدر مبتلا ہے کہ کوئی بولنے کی پوزیشن میں بھی نہیں، کسی طرف سے سسکی کی آواز آئی، کسی طرف سے ہچکی کی آواز آئی، کوئی سر بدلی مار ہو رہا ہے، ایک آواز بلند ہوئی اللہ کے محبوب اگر آپ زیادہ قبیلہ کھاتے رہے تو عائشہ کو آزاد کر دیجئے، نبی کو بیویوں کی کمی تو نہیں۔ بس اس آواز کے بلند ہوتے ہی ابن خطاب آنسو کی برسات میں کھڑے ہو، آنسو کی برسات میں کھڑے ہو، عرض کیا اللہ کے رسول یہ فیصلہ بالکل آخری ہے، یہ بالکل آخری فیصلہ ہے، پہلے آپ یہ بتائیے کہ عائشہ کو آپ کی بیوی بنا کر آپ کے گھر بھیجنے والا کون ہے؟ یہ رشتہ کس نے منتخب کیا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کی طرف خصوصی نگاہوں سے دیکھا، پھر انگلی آسمان کی طرف اٹھا کہ یہ رشتہ تو اس کا انتخاب ہے۔ وہ الکنایۃ ابلغ من التصریح ایک محاورہ ہے عربی میں کہ کبھی کبھی اشارہ صراحت سے بھی زیادہ کام کر جاتا ہے۔ اصل میں اس کی وضاحت آج ہوئی، رسول کی اس خاموش چگلی نے وہ بات کہہ دی کہ گھنٹوں کی خطابت بھی نہ کر، خاموش چگلی آسمان کی طرف کی،
اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار میان سے نکل آئی. پشاور کے روشن ضمیروں، فاروق اعظم کی تلوار جب میان سے نکلتی تھی تو کائنات لرز اٹھتی تھی. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر. منافقت کے حلقوں میں صفے ماتم بچھ جاتی تھی عمر کے نام سے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار میان سے نکل آئی. عرض کیا اللہ کے رسول، فیصلہ تو آپ کی انگلی نے کر دیا. جس ذات نے اس عفیفہ کو آپ کے گھر بیوی بنا کے بھیجا ہے، آپ کے گھر سے نکالنے کا اختیار بھی اسی ذات کو ہے. لہذا اللہ کے فیصلے کا انتظار کیجیے. حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر مسرت کی چمک، راحتوں کی روشنی ہوئے ہوئی. فرمایا جزاک اللہ ابن خطاب، اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے، تو نے تو میرے دل کی ساری گرانی دور کر دی. حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا اونچا دل شگفتہ ہو گیا. میں پھر درخواست کی، فرمایا میں بھی انتظار کرتا ہوں، تم بھی اللہ کے فیصلے کی انتظار کرو. یہاں سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے. پشاور کے دوستوں، کیسا خوش نصیب گھرانہ ہے. ساری کائنات رحمت عالم کے قدموں اور رسول صدیق کے گھر میں. کبھی ہجرت کا پیغام سنانے کے لیے، کبھی ان کی لگتے جگر کی عفت کا پیغام سنانے کے لیے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے میں دستک ہوئی. ابو بکر کی گھر والی نے پوچھا من بالبواب، کون ہے ہمارا دروازہ کھٹکھٹانے والا؟ تقدیر نے مسکرا کے کہا ابو بکر کے گھر والوں، جلدی دروازہ کھولو، تمہارے دروازے پر تو آسمان ہدایت کا سراج منیر آیا ہے. دروازہ کھولا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا سوال کیا، میری عائشہ کہاں ہے؟ غمزدہ ماں نے کہا اللہ کے رسول، میری بیٹی تو آنسو میں ڈوب چکی، وہ تو اسی دن سے سجدے میں روتی رہتی ہے، کسی بات کا جواب بھی نہیں دیتی، کسی سے بولتی بھی نہیں. اور حضرت عائشہ فرماتی ہے میں سن رہی تھی اپنی محاورت میں آقا کی باتیں، میرے دل نے مطالعہ کیا کہ اٹھوں اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے چمٹ کر خوب رو. لیکن پھر میرے ضمیر نے میرے قدم روک دیے. عائشہ یہ تو صحیح ہے کہ آج تیرے گھر میں تیرا محبوب آیا ہے، لیکن جس کی عدالت میں اپیل کی ہے فیصلہ تو ہونے میں دو. فیصلے سے پہلے اس کا ڈر چھوڑ کر کہاں جاؤ گی؟ فرماتی ہے ضبط کیا، مسلح پر ہی بیٹھی رہی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے. یہاں یہ کہتا ہے عورت کے بھی کچھ احساسات ہوتے ہیں، عورت کے بھی کچھ احساسات ہوتے ہیں. جس طرح مرد چاہتا ہے نا کہ جس نگاہ سے یہ مجھے دیکھتی ہے کسی اور کو نہ دیکھے، کچھ اس کے بھی احساسات ہوتے ہیں. فرماتی ہے میں نے ضبط کیا اور مسلح پہ بیٹھی رہی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے. فرمایا بنت ابو بکر، آج اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتی ہو تو سننے کے لیے آیا ہوں. فرماتی ہے اشکو بثی و حزنی الی اللہ
اللہ کے رسول میں نے جو کچھ کہنا تھا میں رب سے کہہ چکی. آج وہی حال ہے میرا جو ابو یوسف کا تھا. فرماتی ہے فتح غم نے مجھے حضرت یعقوب کا نام بھی یاد نہ آیا. ابو یوسف کہا آج میرا کوئی عالم ہے جو حضرت یوسف کے باپ کا تھا. اپنی صفائی میں کچھ کہوں تو بھی دنیا سب مانے گی. میں تو اسی کو سنا چکی ہوں جو دلوں کے بھید جاننے والا ہے. وہ میرے کردار کو بھی جانتا ہے, گفتار کو بھی جانتا ہے, افکار کو بھی جانتا ہے, میرے دل کی دھڑکنوں کو بھی جانتا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنت صدیق میں بھی اسی کے فیصلے کا منتظر ہوں, تو بھی اسی کے فیصلے کی انتظار کر. تیرے بیٹے عمر نے بھی تیری مصر سپریم کورٹ میں بھیج دی. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے سوچا وہ تو بڑا بے نیاز ہے, وہ تو بڑا بے نیاز ہے, بڑا بے نیاز ہے, نہ معلوم کب فیصلہ صادر کرے گا. فرماتی ہے تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی رحمت ابھی میری دستگیری کرنے والی ہے. نظر اٹھا کے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر پسینے کے وہ قطرے نظر آئے جو وحی کے وقت ہوا کرتے تھے, اور جسم پر وہ کرکری تاری ہو گئی جو وحی کے وقت ہوا کرتی تھی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اوڑھ لی, جسد اطہر میں کرکری ہے. سیدہ عائشہ فرماتی ہے میں لجا کر رمضان قریب درجی انتظار کر رہی ہوں اور سوچ رہی ہوں کہ کان مل گئی, نہ معلوم کیا فیصلہ ہونے والا ہے. کچھ دیر بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ انور سے چادر اٹھائی. فرماتی ہے میں نے غور سے حبیب کبریا کے چہرے کو دیکھا. چہرے پر نظر پڑتے ہی میرے ضمیر نے مجھے بشارت دی, عائشہ تجھے مبارک ہو, تیری شام غم ختم ہو گئی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر حزن و ملال کے آثار ختم نظر آئے. راحت و مسرت کی چمک صبح ساعت بن کر طلوع ہو چکی تھی. حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنت صدیق مبارک تجھے, اللہ نے تیری برات کا اعلان کر دیا. اور اس میں تیری انفرادیت یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برات کا اعلان ہونے لگا تو اللہ نے ایک عورت کو وکیل بنایا. جب حضرت یوسف کی برات کا اعلان ہونے لگا تو اللہ نے ایک لڑکے کو وکیل بنایا. جب حضرت مریم کی برات کا اعلان ہونے لگا تو اللہ نے عیسیٰ کو وکیل بنایا. عائشہ تیرا مقدر یہ ہے کہ جب تیری برات کا وقت آیا تو خود خدا وکیل صفائی بن گئے. اس نے براہ راست تیری وکالت کی. فرماتی ہے میں نے سمجھا شاید اللہ نے میری تطہیر, اللہ نے میری برات اپنے پیغمبر کے دل میں القاء کر دی ہوگی. یہ تو میرے پہلو گمان بھی نہیں تھا کہ سورہ نور نازل ہوئی ہے, میرے دفاع میں 18 آیتیں اتری ہیں. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ابھی نازل ہونے والی قرآن کریم کی آیات مچل گئی. فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. ناپاک بیویاں ناپاک مردوں کے لیے اور غلیظ عورتوں کے لیے, پاک پاک بیویاں پاک پاک مردوں کے لیے اور پاک پاک مرد پاک پاک بیویوں کے لیے ہوا کرتے ہیں. رب نے چاہ
دنیا کتنی خوش نصیب اور محفوظ ہے. نعرہ تکبیر حضرت عائشہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ساتھ بیٹھی فرمانے لگی بیٹی شکریہ ادا کرو اپنے شوہر کا. فرماتی ہے آج میرے جذبات کا عجیب عالم تھا. میں نے ماں سے کہا ان کا شکریہ ادا کروں جن کے گھر سے روتی ہوئی آئی. اب مجھے پھر اسی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے سجدے میں جانے دے جس میں میرے آنسو اپنے دامن رحمت سے صاف کر. پھر سجدے میں چلی گئی. عرض یا الہ العالمین کس زبان سے تیرا شکر ادا کروں. تو نے میری مراد کو اعلان کر دیا لیکن جتنی راتیں روتی گئی ہوں کچھ آنسو کا معاوضہ بھی تو ملنا چاہیے. رب العالمین نے فرمایا لہم مغفرۃ ورزق کریم. صرف تیرے آنسو کا معاوضہ نہیں بلکہ تیرے اس دکھ میں تیرے اس غم میں جتنی آنکھیں بھی اشک بہا رہی ان سب کے لیے مغفرت اور رزق کریم تیار ہوا. الہ العالمین تیرا شکر تو نے برات بھی کر دی معاوضہ بھی عطا فرما دیا لیکن جن سب دلوں نے جن ظالموں نے مجھ پہ جھوٹا الزام لگایا جو مقدمہ ہار گئے اس ان پر جرمانہ بھی تو عائد ہونا چاہیے کہ نہیں. فرمایا والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب علیم. جس ٹولے میں جس گروہ میں جس جماعت میں جس طبقے نے اس عفیفہ پر الزام تراشی کی رب العالمین نے فرمایا میں نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے. دردناک اس دردناک عذاب کی کچھ قسطیں دنیا میں ملے گی کچھ آخرت میں ملے گی. الہ العالمین وہ دردناک عذاب جو عائشہ کے دشمنوں کو دنیا میں ملنا ہے وہ کون دے گا. عائشہ کے بیٹوں کو یہ فرض ادا کرنا پڑے گا کہ وہ عائشہ کے دشمنوں کو سزا دے. فرمایا نہیں نقص امن ہوگا. تم ہاتھ اٹھاؤ گے تو نقص امن ہوگا گڑبڑ ہوگی لہذا آرام سے رہو. تو الہ العالمین پھر تیرے فرشتے آئے. فرمایا میرے فرشتوں کو ہم تو تسبیح سے کہاں فرصت ہے کہ وہ دشمنان عائشہ کا سینہ ٹوٹتے رہے. وہ اپنے کام میں تم اپنے کام میں لگے رہو. دشمنان عائشہ کو خود شوق عطا کروں گا ان کو خود میں ذوق عطا کروں گا. وہ سینے ٹوٹنے کو مذہب سمجھ لیں گے. آگے جوتے پیچھے زنجیر وہ سمجھیں گے ثواب ہو رہا ہے اور دیکھنے والے خود اندازہ کریں گے کسی مذہب میں جوتے کھانا ثواب نہیں ہے یہ تو ہاتھ لانے کی سزا مل رہی ہے. مقدمہ ہاتھ لانے کی سزا مل رہی ہے. میں ایک بات کہا کرتا ہوں دیکھیے اس حد تک تو ہم متفق کہ جلوس سڑکوں پہ نہیں آنا چاہیے. یہ بات جذبات میں بھی کہی جا سکتی ہے. میں پورے دل سے کہتا ہوں جلوس سڑکوں پر نہیں آنا چاہیے اور انشاءاللہ نہیں آئیں گے. وہ وقت آ رہا ہے انشاءاللہ وہ وقت بہت قریب ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سڑکوں پر جلوس نہیں آئیں گے مذہب کے نام سے. وہ وقت قریب ہے. آپ ان جلوسوں کو نہ روس بچا سکتا ہے نہ امریکہ بچا سکتا ہے انشاءاللہ. مجھے افسوس ہے اپنی انتظامیہ کی سوچ ہے کہ وہ ان جلوسوں کو تحفظ دینے کے لیے محب وطن مسلمانوں کے سینوں کو گولیوں سے چھلنی کرتے ہیں. تم ناراض ہوتے ہو یہ بیچارے کو سزا
سارا کھیل کھیل رہا ہے. اپنے اقتدار کی عمر دراز کرنے کے لیے جو تمہیں لڑا رہا ہے اس کو پہچانو. اور میں نے یہ بات اس دن کوئٹہ میں بھی کہی, کراچی میں بھی یہ بات کہی تھی میں نے باہر کے سفر پر جانے سے پہلے, اور آج یہاں بھی کہہ رہا ہوں. جب تک اقتدار پر بیٹھنے والے, مسند حکومت پر بیٹھنے والے جب تک اسلام کے خیر خواہ نہیں ہوں گے یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا. بے شک اپنی منزل کو مت بھول جاؤ. تمہاری منزل یہ ہے کہ اقتدار کی مسند پر کوئی مفتی محمود آئے, اقتدار کی مسند پر کوئی محمود غزنوی آئے, اقتدار کی مسند پر کوئی محمود حسن آئے, اقتدار کی مسند پر کوئی رسول کا غلام آئے, پھر ہم دیکھیں گے کہ اسلام کے خلاف یہ آوازیں کیسے ہوتی ہیں, یہ جلوس کیسے نکلتے ہیں. سعودی عرب میں یہ جلوس کیوں نہیں نکلتے؟ اور اگر کوئی نکالے تو طبیعت ٹھیک کر دی جاتی ہے کہ نہیں؟ میں نے اس دن یہ بات سکھر میں بھی کہی, مدنی مقدر دے, کچھ ایسے خوش نصیب ہیں کہ دھماکہ لاہور میں ہوتا ہے تو قبر جنت البقیع ہے, اور کچھ ایسے بدبخت ہیں کہ مرتے مکے میں ہیں تو دفن تہران. علامہ احسان اللہ ظہیر مرتے مکے میں ہیں اور قبر ایک ایک چن چن کر وہاں سے واپس لائے گئے یا نکالے گئے. یہ گند ہے, یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس مقدس سرزمین پر دفن لے جاؤ, لے گئے, یوں یوں نہیں کر رہے اور لے جا بھی رہے. یہ ہوتا ہے. اپنی اصل منزل مت بھول جاؤ. اس سرزمین پر قرآن و سنت کے نظام کی تقویم اور تنفیذ کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں مجتمع کر لو, اکٹھی کر لو. اصل منزل ہے قرآن. ہم سب اسی کاج کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں کہ اقتدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں آپ ہیں. پھر آپ دیکھیں گے کہ ابو بکر کے خلاف کون لکھ سکتا, فاروق اعظم کے خلاف کون بول یا لکھ سکتا, عثمان ذوالنورین کے خلاف کون لب کشائی کر سکتا ہے یا قلم چلا سکتا ہے, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کون گستاخی کی جرات کر سکتا ہے, سید عائشہ صدیقہ کی شان میں کون بدزبانی کر سکتا ہے. اقتدار پر رحمت عالم کے غلام آئیں گے انشاءاللہ. تکبیر, چمن چمن کلی کلی, اور علی کی محبت کا تقاضا ہے کہ اس پرچم کو ایوان صدر میں لہراؤ جو پرچم فتح مکہ کے دن علی کے ہاتھ میں تھا. وہ پرچم نبوی جو سفید اور سیاہ دھاریوں والا, وہ پرچم جب ایوان صدر میں لہرائے گا تو انشاءاللہ اسلام کے دشمن, ختم نبوت کے دشمن, قرآن کے دشمن, صحابہ کے دشمن, اہل بیت کے دشمن گویا بستر باندھ کر اس زمین سے جا کر نظر آئے گے. اس منظر اپنی جزاکم اللہ میرے عزیز, اس منظر کو مت بھولو. اس کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں جمع, اپنے اندر نظم و ضبط پیدا کرو, اپنے جذبات کو منظم کرو. اللہ وہ وقت لائے کہ جب ہمیں وہ نظام میسر آئے جس کے لیے ہم طلب رہے ہیں, جس کے لیے ہم بے قرار ہیں. ادروائز یہ ہے نا کہ جو تخریب کرنے والے ہیں ان کو تحفظ مل رہا, اور جو آگ بجھانے والے ہیں
ان کو سنسناتی گولیوں میں چھلنی کیا گیا. میرے سنی مسلمان ملک میں جہاں بھی مرے ہیں وہ انہی مہربانوں کی گولیوں سے, وردی پوشوں کی گولیوں سے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر جلوس نکالنا ہی مذہب ہے, جیسا کہ پہلے کہہ چکا ہوں آپ سے, اگر کسی کا نام مذہب ہے تو پھر یہ اہل سنت کو بھی سوچنا پڑے. اگر اسی کو مذہب قرار دیا جاتا ہے تو پھر یہ مذہب ہم بھی کچھ تھوڑا سا آزما کے دیکھیں گے. ہمارا مذہب یہ ہے, جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں, امن و سلامتی کا پرچار کرو, آج رہو نہیں آپ بجھاؤ. قرآن کہتا ہے انسانیت کو امن و سلامتی سے ہمکنار کرو. قرآن کہتا ہے لوگوں کے جھوٹوں کو بھی گالیاں مت دو تاکہ کوئی تمہارے سچے خدا کو گالی نہ دے. ٹھیک ہے؟ لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. تم لوگوں کے جھوٹے معبودوں کو گالیاں مت دو تاکہ کوئی تم جواب نہیں پائے, سچے خدا کو گالی نہ دے. آج کا حق پیدا ہے الحمدللہ. لیکن اگر اسی کا نام مذہب رکھ دیا جائے, گالیاں دینے کا نام, جلوس بازی کا نام, خنجر برداری کا نام مذہب رکھ دیا جائے, تو آپ مجھے بتائیے کہ جب تحریف کا نام تعبیر پڑ جائے تو پھر جب مسیحا دشمن جاں ہو تو کب ہو جائے؟ جب خود راہ پر راہزنی کرنے لگے تو تحفظ کہاں سے ہوا؟ پورا ملک ایک عذاب میں مبتلا. کبھی پارا چراغ میں آگ لگی ہوئی ہے, کبھی قرم ایجنسی میں آگ لگی ہوئی ہے, کبھی کراچی چل رہا ہے, کبھی خیرپور میں. خیرپور کا ایک عالم دین جس کو دیکھنے سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ میں آتی, حضور کی سنت یاد آتی تھی. دیوبند کا فارغ التحصیل سید زادہ, میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کسی موقع, اس کو پکڑ کر انہوں نے ان کے جلوس میں شامل تقریب کاروں نے اس کو پکڑ کر داڑھی سے اس کے سینے پر ناچتے رہے اور کہتے رہے کہ عثمان ہاتھ آ گیا ہے, چھوڑیں گے نہیں. اس کو قتل کر سید منظور احمد شاہ صاحب حمدان اس کو قتل کر دیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ مذہب ہے عمر رکھتی ہے, یہ مذہب ہے صفاقیت اور بردیت. جنگ میں باپ کے اوپر فاروق اعظم کا نام لکھا ہوا, ایک دروازے کے اوپر. ان کے جلوس نے کہا کہ اس نام کو ہٹاؤ گے تو ہم آگے جائیں گے, نہیں تو نہیں جائیں گے. انتظامیہ کی ذہنیت ملاحظہ فرمائیے. انتظامیہ آگے یہ نہیں کہہ سکے کہ عمر کا نام کہاں سے ہٹاؤ گے. آج تم کہتے ہو اس دروازے میں عمر کا نام نہ ہو, کل تم کہو گے روضہ رسول میں عمر کا وجود نہ ہو, تو ہم تمہارے کہنے پر روضہ رسول سے بھی عمر کو ہٹائیں گے کیا؟ لیکن معقول بات کرنے کے بجائے انتظامیہ نے کہا اچھا پھر ہم خرچ دیتے ہیں, مٹا دیتے ہیں, تم جو ناراض ہوتے. ان کو راضی کرنا انتظامیہ کا ان کا فرض اولین ہے انتظامیہ کا کہ یہ ہم سے ناراض نہ ہو. یہ کھرچنے لگے. فاروق اعظم کا نام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ میرے علماؤں کو اور بیٹیوں کو سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ ان کی دنیا اور آخرت کامیاب بنائے. میں ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتا ہوں, جب وہ ہاتھ کھرچنے لگے نا تو مکانوں سے اینٹوں کی بارش ہو گئی. اللہ میری ان بیٹیوں کو اور میری ان بہنوں کو دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرمائے. انہوں نے مکانوں کی چھتوں سے اینٹوں کی بارش برسا دی, ان ہاتھوں کو توڑ ڈالا جو ہاتھ
مسلمان شہید ہوئے. مظفر گڑھ میں ایک جگہ ہے سیت پور, علی پور کے قریب, وہاں پر ان ظالموں نے مسلمانوں نے اہل سنت کو ایک کمرے میں بند کر کے آگ لگائی اور ان سب کو بھون ڈالا. میں آپ کو پوچھتا ہوں ان کی حمایت کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو. بے شک بے شبہ. کھیڑی میں سنیے, سندھ میں کھیڑی میں 19 مسلمانوں کو دن دہاڑے بھون ڈالا گیا. میرے عزیز دوستو, کراچی میں قرآن ایجنسی میں 5 نام میں جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے, اور کراچی میں وہ ادارہ اس کو میں نے لکھا, دعا کے بعد پڑھے لکھے حضرات یہ لے جائیں. نعرہ تکبیر, ظالم حکومت, نواز حکومت, نواز حکومت, ضیاء الحق. یہ دعا کے بعد آپ لے جائیں. وہ ادارہ جو عالم اسلام میں پاکستان کا باوقار تعارف ہے. انہوں نے تو کہا نہیں پاکستان کا تعارف کرکٹ کھیلنے والا بدماش ہے. کرکٹ کھیلنے والا جن کی رات قرآن کی گود میں گزرتی. میں نے آج اخبار میں ایسے اخبار, لیکن ایک اخبار میں نے ریکارڈ کے لیے آج رکھ لیا. اس اخبار نے لکھا کہ فلاں کرکٹر فلاں طوائف کا دل دادا ہے, فلاں طوائف فلاں کرکٹر کی دل دادا ہے. قوم کے کروڑوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں. انڈیا میں انٹرنیشنل لفنگے کرکٹ کھیل رہے ہیں یا قوم کو دکھایا جا رہا ہے. یہ کھیل نہ دیکھو گے تو تمہاری دنیا اور آخرت ناکام. تمہاری کامیابی اسی میں ہے کہ کرکٹ ضرور دے, چاہے کروڑوں روپے خرچ ہو. ہم کریں گے بھوکی نہیں کو یہ مطلب قوم جس کا ہر فرد بچہ پیدا ہوتے ہی 1000 روپے کا مقروض ہو جاتا ہے, اس قوم کے لیے یہ اللے تللے اور یہ چوچلے ہو رہے ہیں کہ کروڑوں روپے خرچ کر کے کرکٹ دکھائی جا رہی ہے. اور میں یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں, چونکہ اس پر جوا لگتا ہے, اس پر شرطیں لگتی ہیں کہ نہیں لگتی. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان کے مصداق. اب کرکٹ دیکھنا حرام ہے, اور جو جان بوجھ کر اس کو دیکھتا ہے, فقہا نے لکھا ہے ایک شخص اسلام کے حکم کو سننے کے باوجود اگر جان بوجھ کر خلاف ورزی کرتا ہے اور ایسے کھیل میں مبتلا رہتا ہے کہ اس کی نماز تک قضا ہو جاتی ہے, وہ یوں سمجھے کہ اس نے اپنی ماں سے مکل قوم کو مبتلا کیا جا رہا ہے اس مصیبت میں. اور محمد یوسف قنوری جو عالم اسلام میں پاکستان کا باوقار تعارف تھا, آج جن کے ادارے میں کم و بیش 30 مسلم ممالک میں اور بین الاقوامی طلباء پڑھ رہے ہیں. 30 ممالک میں طلباء, 45 طلباء کی تعداد نہیں, باہر کے جو طلباء ہیں باہر سے آئے ہوئے, میں ان کی بات کر رہا ہوں. آج اس ادارے کے تربیت قرآن سنت کا علم حاصل کرنے والے جو خون سے رنگی ہیں. محمد یوسف قنوری کی بنائی ہوئی تعمیر کردہ مسجد کا صحن خون سے رنگین ہے. داڑیاں نوچی گئی ہیں اور داڑیوں کے بال صحن مسجد میں بکھرے ہوئے ہیں. قرآن پڑھنے والے بچوں کو پولیس نے گھسیٹ کر مارا ہے اور ان پر درے بسائے, بندوق کے کٹ مارا. خدا کی قسم یہ کام شاید انگریز بھی اتنی بے دردی کے ساتھ انگریز بھی یہ کام نہ کر سکتا. وہ بھی دوسروں کے مذہب کا احترام کرتے ہیں, غلط نہیں. ظالم حکومت, ظالم حکومت. میں نے برطانیہ میں دیکھا جب مسجد میں یہ مسلمانوں کا کوئی کبھی جھگڑا ہو جاتا ہے تو پولیس والے باہر کھڑے ہو کر وارننگ دیتے کہ تم باہر نکل آؤ تاکہ ہمیں مسجد کی بے حرمتی کا قدم نہ اٹھانا پڑے. ہم مسجد کا احترام کرتے ہیں, اگر تم نے
مسجد کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے اور لوگوں کو واپس ہو جاتا ہے. یہ پولیس والے کس ماں کے گا؟ ان کی رگوں میں کن کا خون دوڑتا ہے؟ شیطان کا. یہ کس کا لقمہ کھاتے ہیں؟ امریکن بلاک کی مختلف یونیورسٹیوں سے سرٹیفکیٹ لینے کے لیے، سندیں حاصل کرنے کے لیے کیسے گدا لیے پھرتا ہے، دے جا بابا رائے خدا کے رائے بھوتا رہے گا، اور کون کو آپس میں لڑا رہا ہے، پولیس کو رسوا کر رہا ہے، فوج کو بدنام کر رہا ہے. میں اپنے پولیس کے بھائیوں سے کہوں گا، میں ان سے درخواست کروں گا، اگر تمہیں تمہارا افسر مسجد کی بے حرمتی کا حکم دے یا قرآن اور سنت کی بے عزتی کا حکم دے، اٹھا کے پیٹی اس کے منہ پہ مارو، لیکن اپنی آپ کو خدا مت خدا رزق دینے والا، وہ پتھروں میں کیڑوں کو بھی رزق دیتا. نعرہ تکبیر. پولیس پولیس کراچی انتظامیہ، آج انتظامیہ، کراچی ڈی سی، آج ڈی سی، رنگ ڈی سی، طالب حکومت، شیخ نواز حکومت، آج حکومت، سعودی نواز حکومت. آپ کے اس اتباع کے ذریعے، آپ کے اس اتباع کی وساطت سے کل بھی انشاءاللہ باتیں تو کل ہوگی. آج تھک گیا ہے. آپ کے اس اتباع کی وساطت سے پشاور کے مسلمانان اہل سنت کا شیخ عام میں صوبائی انتظامیہ یہاں صوبہ سرحد کی انتظامیہ کے ذریعے سے پہنچانا چاہتا ہوں. سندھ کے وزیر اعلیٰ فوری طور پر مستعفی ہو جانا چاہیے، اور اگر نہیں تو اسے سسپینڈ کیا جائے، اور جس انتظامیہ کے افسران کے حکم پر مسجد میں قرآن پڑھنے والوں پر لاٹھی چارج اور صبح پھینکا گیا ہے، ان کو وہی سزا ملنی چاہیے جو ملک ملت کے غداروں کو ملنی چاہیے. ایک کوہاٹ میں کیا ہوا؟ صرف ان کو تحفظ فراہم کرنے کو. کوہاٹ کے مسلمانوں کا قصور تو یہی تھا. وہ کہتے ہیں کہ ان کا جلوس نہیں نکلنا چاہیے، سڑکوں پر نہیں آنا چاہیے. یہ صرف کوہاٹ والے کہتے ہیں یا سب کہتے ہیں؟ سب کہتے ہیں. یہ آج پاکستان کے ہر شہری کے دل کی آواز ہے کہ ان کا جلوس نہیں نکلنا چاہیے. اس کے لیے قربانیاں ہوں گی، انشاءاللہ قربانیاں دی جائیں گی. سنیے، بتا رہے ہیں کہ کوہاٹ میں اس دن جمعہ کی نماز نہیں ہو سکتی. قصور یہ تھا کہ ان کا جلوس نہیں نکلتا. اور یہ آواز یہ مطالبہ صرف کوہاٹ کے مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ پاکستان کے ہر محب وطن شہری کا مطالبہ ہے کہ ان کے جلوسوں پر پابندی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں کرنی چاہیے جلوس. اگر ان کی یہ عبادت ہے تو اپنے عبادت کہاں میں. یہ مصیبت تو ایران میں بھی نہیں ہو، وہاں بھی نہیں ہو. اب اس موجودہ جو قرآن ہے وہاں کا، اس نے کچھ اپنے کرتوت دکھائے ہیں، لیکن اس سے پہلے وہاں بھی یہ مصیبت نہیں ہوتی. میرے عزیز دوستو، پاکستان کو اسلام دشمن فطروں کی آبادگاہ بنانے والے ملک
کہ ان کی قربانی رنگ لائیں گے انشاءاللہ. قربانی کبھی ضائع نہیں جاتی. میں اس مشن پر خون دینے والوں کی حالت کو سلام کرتا ہوں اور میں یقین دلاتا ہوں کہ یہ سلسلہ انشاءاللہ ملک و ملت کی تعمیر کا سلسلہ بند نہیں ہوگا. نعرہ تکبیر تبلیغ قرآن سنا سپاہی صحابہ کی تعمیر کا کام انشاءاللہ جاری رہے گا. یہ نہیں رک سکے گا. اس کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. اللہ ہمارا حامی ناصر ہو. کل جمعہ میں ملاقات ہوگی اور پھر بعد نماز عشاء شہداء اسلام کانفرنس میں بات ہوگی. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم.